سو آج ہم بات کریں گے واٹ از سیلف ایکچولائزیشن. سیلف ایکچولائزیشن کیا ہے اور ابراہم میسلو نے جو سیلف ایکچولائزیشن کا تھیوری دی تھی اس پر ہم ڈسکس کریں گے. ایزی ورڈس میں آپ کو سمجھاؤں گی. میں نے سیلف ایکچولائزیشن کی ایگزامپل دی اگر آپ یہاں سے لے کے کاپی کرنا چاہتے ہیں تو بے شک کر لیجیے. آپ کو میں بالکل بیسک سے ایگزامپل دوں گی سیلف ایکچولائزیشن کی. سیلف ایکچولائزیشن کیا ہے؟ سیلف ایکچولائزیشن ایک آسان ایگزامپل یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اگر ایک انسان کا خواب ہوتا ہے کہ وہ پینٹنگ میں مہارت حاصل کرے اور وہ اپنے ہنر کو پوری طرح سے ایکسپلور کرے، تو جب وہ اپنے ٹیلنٹ پر فوکس کرے گا، ریگولر پر پریکٹس کرے گا اور اپنے کریٹیوٹی کو ایکسپریس کرے، تب وہ اپنے سیلف ایکچولائزیشن کی طرف قدم بڑھا رہا ہے. جب وہ اپنے پوٹینشیل کو پوری طرح سے ریئلائز کرے اور اپنے مقاصد کو حاصل کرے، تو اس طرح وہ اپنے سیلف ایکچولائزیشن کی منزل کے قریب پہنچے گا. لائک یہ کہ اگر آپ نے ڈگری بھی حاصل کرنی ہے تو اپنا دھیان آپ اس کی طرف ڈالیں گے تو یہ سیلف ایکچولائزیشن کے اندر بھی آئے گا. تو اب ہم بات کرتے ہیں سیلف ایکچولائزیشن آف تھیوری جو ابراہم میسلو نے دی تھی. تو چلیے بنا ٹائم ویسٹ کے اسٹارٹ کرتے ہیں. ابراہم میسلو جیسے ہیرارکی آف نیڈ بھی کہتے ہیں. ابراہم میسلو کی جو تھیوری اسے ہیرارکی آف نیڈ بھی کہتے ہیں. انسانی نیڈ کو ایک ہیرارکی یا کوئی درجہ سسٹم میں ریپرزینٹ کرتی ہے. اس تھیوری کے مطابق انسانی نیڈس کا جو 5 لیول ہوتا ہے کیٹیگری میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. جیسے ابراہم میسلو نے شیپ کیا ہے، ریپرزینٹ کیا تھا. سب سے نچلے لیول پر ہے سائیکالوجیکل نیڈ جیسے کھانا پینا سونا اور ہوا. ان کے اوپر سیفٹی نیڈس آتے ہیں جیسے جاب، سیکیورٹی، ہیلتھ اور پراپرٹی. پھر آتے ہیں لو بلانگنگ نیڈس جیسے فیملی، فرینڈ شپ اور ریلیشن شپ. ان کے اوپر اسٹیم نیڈس ہیں جیسے رسپیکٹ، ریکگنیشن اور سیلف اسٹیم. یہ ایک آپ لوگوں کو شیپ ملے گی جب آپ لوگ بکس پڑھیں گے. تو میں آپ کو نارملی بتا رہی ہوں کیونکہ جب میں نے پڑھا تھا ایک ٹرائنگل ٹائپ کا باکس بنا ہوا تھا، اس پہ یہ سارے مجھے ابراہم میسلو کے بتائے گئے تھے. میں آپ کو بالکل بیسک بتا رہی ہوں، اس لیے میں نے پکچر یہاں پر ایڈ نہیں کی ہے. اور پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سب سے اوپر والا سب سے اوپر والا جو لیول ہے سیلف ایکچولائزیشن، جہاں انسان اپنے ٹرو پوٹینشیل تک پہنچتا ہے اور اپنے ٹیلنٹس کو پوری طرح سے یوٹیلائز کرتا ہے. سیلف ایکچولائزیشن انڈیویجولس اپنے گولز کو اچیو کرنے میں فوکس ہوتے ہیں، کریٹیوٹی کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور خود کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو دس تھیوری. اس کے مطابق جب لو لیول نیڈس پوری ہوتی ہے تب جو انسان ہے ہائی لیول نیڈس کی طرف بڑھتا ہے. میسلو نے یہ تھیوری ڈیولپ کی تھی ہم سمجھ سکیں کہ انسان کیسے اپنے بیہیویئر اور موٹیویشن کو سمجھتے ہیں اور کیسے اپنے پرسنل گروتھ کو منیمائز کرتے ہیں. یہ تو آپ لوگوں کو بہت آرام سے سمجھ آ جائے گی. میری بالکل ایزی لینگویج میں تھی، بالکل ایزی ورڈس میں تھی. تھینک یو سو مچ. آج کے لیے اتنا ہی. بائے.